اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہمارے معدے میں جلن کیوں ہوتی ہے؟ ناظرین، معدے کی جلن تیزابیت کی وجہ سے ہوتی ہے، مطلب کہ تیزاب کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہر انسان کے معدے میں قدرتی طور پر تیزاب پایا جاتا ہے جسے HCl کہتے ہیں، ہائیڈرو کلورائڈ۔ بات ہے جو بھی ہم غذا کھاتے ہیں اسی سے اس کی تیزابیت بڑھنی ہے۔ اس میں ظاہری بات ہے کہ جو ہم غذا کھائیں گے اس میں تیزابیت پیدا کرنے والے اجزاء ہوں گے تو ہمارے معدے میں تیزابیت بڑھے گی۔ پکوڑے، سموسے، اچار کھائیں گے، ترش چیزیں کھائیں گے، دہی کھائیں گے تو ہماری تیزابیت بڑھے گی، لسی پئیں گے تو ہماری تیزابیت بڑھے گی۔ تو ناظرین، جس انسان کے معدے میں تیزابیت بڑھ جاتی ہے تو پھر اسے چاہیے کہ یہ غذائیں ترک کر دے، اسے چھوڑ دے۔ تو ان غذاؤں کو چھوڑ دیں گے تو ہماری تیزابیت ختم ہو جائے گی۔ اب اس کی علامات میں کیا آتا ہے کہ جب تیزابیت بڑھتی ہے پیٹ میں گیس، ہوا، افارہ ہو جاتا ہے، کھٹی ڈکاریں آتی ہیں اور گلے میں شدید جلن ہوتی ہے، منہ سے پانی بار بار آتا ہے، قبض ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین، یہ اتنا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ یہ بیت رہی ہوتی ہے اسے پتہ ہوتا ہے یا اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ تو ناظرین، اب ہم نے اس کو کیسے روکنا ہے؟ ایک تو بات میں نے غذا کی آپ کو بتا دیا کہ آپ نے یہ غذائیں چھوڑ دینی ہیں اور دوسری غذاؤں پہ آپ نے آ جانا۔ اور یہ غذائیں انسان چھوڑے گا جس کے معدے میں تیزابیت بنی ہے تو ظاہری بات ہے اس کی تیزابیت کم ہو جائے گی، وہ جس طرح نارمل مقدار میں تیزابیت معدے میں ہوتی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ ہر انسان کے معدے میں HCl ہائیڈرو کلورائڈ تیزاب پایا جاتا ہے۔ اگر اس کی مقدار کم ہو جائے تو ہمیں بھوک نہیں لگ سکتی، ہم کچھ کھانے کو ہمارا دل نہیں کرے گا۔ تو ناظرین، اب اس کی تیزابیت بڑی کس وجہ سے ہے کہ ہم نے غذا میں بے اعتدالیاں کی ہیں، کہ ہم نے ان اغذیہ کا کثرت سے استعمال کیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم بغیر میڈیسن سے، بغیر دوائی سے تیزابیت سے چھٹکارا حاصل کر رہے ہیں تو آپ روزے رکھیں یا اپنے آپ کو افاقہ دیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں کہ اس کا علاج نہیں، یہ تو کوئی علاج نہیں نا۔ آپ کیپسول کھا لی، میرے پاس پیشنٹ آتی ہیں وہ کیپسول کھا لیتی ہے تو ٹھیک ہے، ایک دو روز ٹھیک رہتی ہیں، پھر وہ کیپسول کھا لیتے ہیں، ساری زندگی اسی طرح کیا میڈیسن دوائیاں کھا کے ساری زندگی گزارنی ہے آپ نے؟ ظاہری بات ہے جس سے زہر زیادہ ہو رہا ہے، جس سے تیزاب زیادہ ہو رہا ہے اسے آپ بند کر دیں، غذائیں بند کریں گے تو تیزابیت کم ہو جائے گی تو ہمارا جو معدہ نارمل ہو جائے گا۔ ہم بات کرتے ہیں کہ اب جلن ہو گئی ہے، ہم نے یہ غذائیں کھائی ہیں، یہ غذائیں آلو، گوبھی، مٹر، لوبیا، دال، چنا، ثابت چنے، ثابت مسر، ترش چیزیں، دہی، لسی وغیرہ پی ہے، اس سے اب کیا ہو رہا ہے، ہماری معدے کی تیزابیت بڑھ گئی ہے۔ اب ہم نے اس کا تدارک کرنا ہے، روکنا کیسے ہے؟ ہمیشہ کے لیے اسے روکنا ہے۔ آپ نے 1-2 منتھ ان غذاؤں کو ترک کر دیں، دوسری غذائیں کھائیں تو اس سے اس کی روک تھام ہو جائے گی۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، 1 پاؤ آپ نے اجوائن دیسی لینی ہے، 1 پاؤ میٹھا سوڈا لینا ہے اور 1 پاؤ آپ نے چینی لینی ہے۔ ان تینوں کو گرائنڈ کر کے اچھی طرح اس کا سفوف کرنا ہے۔ سفوف بنانے کے بعد ایک ڈبے میں ڈال کے رکھیں، 1/2 ٹی اسپون صبح، 1/2 ٹی اسپون دوپہر، 1/2 ٹی اسپون شام کو یہ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی آپ لیں گے حلق سے نیچے جائے گی، اس پھر فور آپ کی جلن ختم ہوگی۔ تو یہ میرا مجرب ترین نسخہ ہے، ادھر ادھر کی نہیں میں آپ کو سنا رہا، جو میں چیز استعمال کرتا ہوں وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ناظرین، اپنی صحت کا خیال رکھیں، HCl کی مقدار کو اپنے جسم میں نہ بڑھنے دیں۔ اگر بڑھ گئی ہے تو میں نے اس کا تدارک آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ نے کون سی غذائیں بند کرنی ہیں۔ تو جب آپ وہ غذائیں بند کر دیں گے تیزابیت بڑھنا بند ہو جائے گی، آپ صحت کی طرف آنا سٹارٹ ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے
تو میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ اللہ پاک آپ کا میرا حامی و ناصر ہو۔